بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب ہیں میڈیٹرز کے ساتھ، اور میں آپ کے ساتھ چند ایک کہانیاں لے کر آئی ہوں جو بہت مزے کی ہیں۔ ان کو پڑھنے اور سننے میں بہت لطف ہے۔ یہ کہانی ہے اسکول کا پہلا دن، اور اس کے مصنف ہیں فیض احمد فیض۔ میری عمر تو جب 8-9 برس کی ہوگی، لیکن اسکول میں وہ میرا پہلا دن تھا۔ پہلے 3 درجوں کی کتابیں میں گھر پر ہی پڑھ چکا تھا، اور اس دن پہلے درجے میں نہیں 4تھے درجے میں داخلے کے لیے تیاری تھی۔ شاید اسی سبب سے گھر کے سب لوگ مجھے اسکول بھیجوانے کے لیے ضرورت سے زیادہ اہتمام کر رہے تھے۔ اسکول ہمارے گھر سے ذرا فاصلے پر تھا، اس لیے استبل سے 2 گھوڑوں والی فٹن نکلوائی گئی۔ یہ فٹن ہمارے ابا سال میں صرف 2 بار عید گاہ پر جانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر میری بڑی بہنوں نے لاڈ میں آ کر مجھے بہت سے بھڑکیلے اور پرتکلف کپڑے پہنائے جو عام طور پر شادی اور بیاہ کے موقعوں پر پہنائے جاتے تھے۔ سرخ مخمل کا کوٹ اور نکر، پیازی رنگ کے موزے اور سفید جوتے۔ یہ سب کچھ مجھے آج بھی اس لیے یاد ہے کہ اس دن جو کچھ بھی اسکول میں میرے ساتھ گزری، اس میں زیادہ تر ہاتھ اسی لباس کا تھا۔ تو خیر، اس براتیوں کی سی وضاحت میں ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ایک ملازم ہماری کتابیں اٹھائے ساتھ ہوا، اور ہماری سواری اسلامیہ پرائمری اسکول کی پرانی ایک منزلہ عمارت کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی ہم اپنی فٹن سے نیچے اترے تو کچھ لڑکے جو اسکول کے باہر ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے، ہمیں دیکھتے ہی زور زور سے غل مچاتے ہوئے اسکول کے اندر کی طرف بھاگے۔ لڑکوں کا شور سن کر 1-2 ماسٹر صاحبان ہڑبڑا کر باہر نکل آئے۔ یہاں پہلے ہی ہمارے خوف کے کلیجہ دھک دھک کر رہا تھا، اس شور اور ہنگامے کی وجہ سے اوسان اور بھی خطا ہو گئے۔ ملازم کے پیچھے پیچھے بہت آہستہ اور مری ہوئی چال میں جب ہم نے اسکول کے اندر قدم رکھا تو ہر طرف سے بے شمار آنکھیں یوں گھورتی ہوئی نظر آئیں جیسے کوئی چڑیا گھر کا جانور اسکول میں آ گھسا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد 4تھے درجے کے ماسٹر صاحب مجھے کمرے میں ساتھ لے گئے اور کہا، جہاں جی چاہے بیٹھ جاؤ۔ ہمارا شہر بھی غریب تھا اور یہ اسکول بھی غریب، پڑھنے والے بھی غریب تھے، پڑھانے والے بھی غریب۔ کمرے میں مٹی کے فرش پر کٹا پھٹا سا ٹاٹ بچھا ہوا تھا، اور اس پر ویسے ہی کٹے پھٹے کپڑوں والے بہت سے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں جب ان میں جا کر بیٹھا تو میرا جی چاہا کہ کوئی جن یا پری آئے اور چپکے سے میرے سب کپڑے لے جائے اور مجھے اپنے ساتھیوں کا جیسا پھٹا پرانا کرتا اور پاجامہ لا دے۔ سارا دن میں لڑکوں کے مختلف فقرے اور بھپتیاں سنتا رہا، اور میرے ہم جماعت لڑکوں کی آنکھوں سے سارا دن طنز اور حقارت برستی رہی۔ جب مجھے محسوس ہوا کہ زرق برق لباس اور ظاہری ٹھاٹ باٹ سے اپنے گھر والوں کے مال اور دولت کی نمائش کرنا بہت ہی گھٹیا اور محمل بات ہے، تب سے مجھے ان چیزوں سے نفرت ہو گئی۔ مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ آدمی ٹھیک سے جب ہی رہ سکتا ہے جب اپنے ساتھیوں، ہم جولیوں اور ہم وطنوں سے مل جل کر اور ان سا بن کر رہے۔ دوسروں سے الگ اور بڑھیا نظر آنے کا چاؤ ناپسندیدہ اور تکلف دہ بات ہے۔ ہماری اگلی کہانی بھی چھوٹی سی ہے لیکن بہت مزے کی ہے۔ یہ ہے ننھی چڑیا، اور اس کے مصنف کا نام ہے غلام عباس۔ ننھی سگرا چوزوں کو دانہ ڈال رہی تھی، اتنے میں ایک ننھی چڑیا اڑتی ہوئی چوزوں میں آ کر بیٹھ گئی اور بڑی دیر تک ان چوزوں میں بیٹھی رہی۔ سگرا بولی، کیا چھوٹی سی چڑیا ہے، یہ یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ اتنے میں چوزوں کی ماں بھی مرغی مٹکتی ہوئی ادھر آ نکلی، بھاگ کر چڑیا کے پاس گئی اور اسے ٹھونگ مار کر کہنے لگی، جاؤ جی یہاں سے، کیا تیرے باوا کا مکان ہے؟ اتنے میں گھر کی بلی نے اسے دور سے بھانپا اور بی مرغی سے کہنے لگی، آپا تم چپکی ہو رہو، مہمان گھر میں آئے تو اس کی خاطر تواضع کرنی لازم ہے، اور پھر ننھی چڑیا کی طرف لپکی۔ بیچاری چڑیا تھر تھر کانپنے لگی، اسے بلی کی آنکھوں میں اپنی موت نظر آئی، ڈر کے تاک مر میں بیٹھ گئی۔ تب تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑا ہیبت ناک کتا لنگڑاتا ہوا اس طرف آ نکلا۔ اس کے دائیں طرف کے کان پر خارش نکلی ہوئی تھی اور کان کے بال جھڑ گئے تھے۔ وہ اپنی لال لال انگارہ سی آنکھوں سے چڑیا کو گھورنے لگا۔ چڑیا دم بخود ہو کر تاک میں بیٹھی رہی اور دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، اللہ میاں مجھے اس مصیبت سے باہر نکال، اور جو نہیں نکالتا تو پھر مجھ پر بجلی ہی گرا دے۔
دن بھر ننھی چڑیا تاک ہی میں بھوکی پیاسی بیٹھی رہی اور ڈر کے مارے کانپتی رہی۔ اس کا دل اس زور سے دھڑک رہا تھا، تھک تھک کر رہا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اب بند ہوا۔ رات ہو گئی، آسمان پر ستارے جھلملانے لگے، لیکن ننھی چڑیا ڈر کے مارے اسی تاک میں بیٹھی رہی۔ صبح سے ننھی چڑیا بھوکی پیاسی تاک میں بیٹھی تھی، اب تو پیاس کے مارے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ پھر کہنے لگی، اے اللہ میاں، مجھے پانی کا ایک قطرہ ہی مل جائے، لیکن اگر میں اس تاک سے باہر نکلی تو بلی مجھے اپنا نوالا بنا کر کھا لے گی۔ تب گھر کا ملازم لڑکا جھمن کڑوے تیل کا چراغ جلا کر اس تاک میں رکھنے کے لیے آیا۔ چڑیا دبک کر کونے میں بیٹھی رہی اور رات بھر اے اللہ میں اب کیا کروں، اے اللہ میں اب کیا کروں، اپنے دل ہی دل میں کہتی رہی اور روتی رہی۔ آخر خدا خدا کر کے رات ختم ہوئی اور دن کا اجالا ہر طرف پھیلنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کسان کا لڑکا ادھر آ نکلا۔ اس نے جو ننھی چڑیا کو تاک میں دبکے بیٹھے دیکھا تو اسے بہت ترس آیا۔ بولا، اے ہے، بیچاری چڑیا کا کوئی پر ٹوٹ گیا ہے، شاید اسی وجہ سے اڑ نہیں سکتی اور یہاں دبک کر بیٹھی ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ کسان کے لڑکے کے منہ سے پر کا نام سنتے ہی چڑیا کی زبان سے خوشی کے مارے چیخ نکل گئی۔ اسے اپنی بے عقلی پر سخت غصہ آیا، پھر ایکا ایکی سے اسے اپنے پروں کا خیال آ گیا اور وہ پھر سے آسمان کی طرف اڑ گئی اور آن کی آن میں نظروں سے غائب ہو گئی۔ یا ربی زدنی علما۔